ایک ایسا اللہ کا نبی جسے ایک بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا تھا۔ آخر اللہ کے اس پیغمبر سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں زندہ نگل لے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں آخر کتنے دن تک زندہ رہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ سنائیں گے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ہماری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، قدیم اسلام کے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اسلامی واقعات سے ریلیٹڈ ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، تو آپ اس وجہ سے اسرائیلی نبی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 28 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت جیسے عظیم منصب پر فائز کیا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں 6 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن مجید میں ذو-النون اور صاحب الحوت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ صاحب الحوت سے مراد مچھلی والا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ملک عراق میں دعوت توحید دینے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ یہاں کے لوگ کافر تھے اور خدا کی نافرمانی کرتے تھے اور بتوں کو پوجتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ہدایت کا پیغام دیا اور واحد اللہ کی عبادت کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور اپنے کفر پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے مخالفانہ رویے سے مایوس ہو گئے اور ان سے ناراض ہو کر 3 دن میں عذاب الہی کی بد دعا دے دی۔ پھر عذاب والا دن آنے سے پہلے ہی اللہ کے حکم کے بغیر آپ علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ جس طرح پہلی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے۔ وہ لوگ آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ توبہ کریں اور آپ سے دعا منگوائے۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پھر وہ تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور اللہ سے دعا کی اور توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ملک عراق سے جانے کا حکم نہیں دیا تھا، اس کے باوجود آپ وہاں سے چلے گئے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی اس وقت تک لوگوں پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا جب تک وہ آخری وقت تک اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ آپ علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب کشتی نے اپنا سفر شروع کر دیا تو کشتی اونچی اونچی لہروں سے اچانک ڈوبنے لگی۔ لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے اپنا سامان پانی میں پھینک دیا، مگر پھر بھی کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ تو وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشتی نہ ڈوبے تو اس کو کشتی سے پھینکنا ہوگا۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ وہ وحی کے بغیر وہاں سے نکل آئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے مالک سے بھاگ آیا ہے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی اور کہنے لگے کہ آپ تو نیک ہو، یہ کوئی اور ہے۔ اس کا پتہ کرنے کے لیے ہم قرآن دازی کریں گے۔ تو انہوں نے قرآن دازی کی تو 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو اس پر انہیں یقین آ گیا اور آپ علیہ السلام پانی میں کود گئے۔ تو اللہ نے ایک دیو ہیکل مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو بغیر نقصان دیے نگل جائے، تو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ نے اپنے آپ کو زندہ پایا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ اس دوران آپ علیہ السلام پر 3 طرح کے اندھیرے تھے۔ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رات کا اندھیرا، نمبر 3 سمندر کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ جاری رکھی اور اپنی غلطی کی معافی طلب کی۔ آپ علیہ السلام نے کچھ اس طرح دعا مانگی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بیجا ہوا۔ اللہ تعالی نے آپ کو معاف فرما دیا اور مچھلی کو اگلنے کا حکم دیا، تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا تو آپ کا جسم ایسے پرندے کی طرح تھا جو ابھی پیدا ہوا ہو۔ ان کا جسم مبارک بالکل نرم تھا اور جسم پر کوئی بال نہ تھا، مطلب بہت کمزوری کی حالت میں خشکی پہ ڈال دیے گئے۔ پھر اللہ نے خشکی پہ ایک سایہ دار درخت اگایا اور حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام پہ سایہ کرے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک بکری بھیج دی جو گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور آپ کو صبح و شام دودھ پلاتی تھی، جس سے آپ میں طاقت آ گئی اور وہ درخت کے ساتھ جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد اس درخت کی جڑ میں اللہ تعالی کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب درخت سوکھنے لگا تو یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت دکھی ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور فرمایا، اے یونس، تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنا دکھی ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جس جگہ کو تم چھوڑ کر آئے تھے وہاں کی آبادی 1,00,000 سے زائد ہے اور ان کے علاوہ جاندار بھی رہتے ہیں۔ ان کو بربادی کی تمہاری دعا مجھے ناگوار نہیں لگی ہوگی۔ تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان نہیں تھی کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جائے۔ یونس علیہ السلام کی بستی سے چلے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو یقین آ گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہی تھے، جس سے ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان سے معافی مانگ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اللہ سے بھی استغفار کیا اور دعا کی کہ اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، ان پہ عذاب ٹال دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو صحت عطا کی۔ اللہ نے انہیں واپس اپنی قوم میں جانے کا حکم دیا تو وہ واپس نینوی چلے گئے، تو وہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پھر باقی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہیں گزاری اور ان کا نینوی میں انتقال ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔